بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرائم ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے آداب عرض ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹاک اور میں ہوں آپ کا میزبان حیدر یوسف۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ تشریف فرما ہے ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن خضر جناب فیصل شاکر صاحب۔ سر، سب سے پہلے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا، اور ساتھ ساتھ آپ کا اس لیے بھی ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ آپ نے غزل میں ان پرٹیکولر ایجوکیشن کے حوالے سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ بڑے آپ ویجیلنٹلی اپنے رول کو ادا کر رہے ہیں، بڑا پرویکٹیولی آپ کلاس روم ٹیچنگ کی حد تک جا کے آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور ود ان نو ٹائم اف آئی ایم ناٹ رانگ آپ نے بہت ساری چیزیں چینج کی ہیں، تو اس لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ پروگرام کا آغاز کریں گے سر چیف سیکرٹری صاحب کے جو بہت سارے انیشیٹوز ہیں جن کو آپ لوگ گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ ریسنٹلی ہم نے دیکھا سمر فیسٹا ہے، یا امپاورنگ ایجوکیٹرز کے نام سے بھی 10 دن کا ریسنٹلی میرے خیال میں کل پرسوں آپ لوگوں کا ایک پروگرام اینڈ ہوا۔ کیا دیکھتے ہیں آپ ان انیشیٹوز کا، کیا دوررس ان کے نتائج ہو سکتے ہیں، یا ان کے ایجوکیشن کی کوالٹی کو بہتر بنانے میں ان کا کتنا امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں حیدر یوسف صاحب آپ کا، پرائم ٹیلی ویژن نیٹ ورک کا، کہ آپ نے مجھے پلیٹ فارم موقع مہیا کیا کہ میں یہاں پہ ایجوکیشن کے حوالے سے بات کروں۔ اور اس میں آپ کا جو سب سے پہلا سوال جو پرٹیننٹ ہے یہ جو سی ایس کے انیشیٹوز کے حوالے سے، تو یہاں پہ بیسیکلی جب سے میں یہاں پہ آیا ہوں تقریباً میرا 9-10 مہینے ہو رہا ہے ایز اے ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن، تو یہاں پہ مختلف سیکٹرز میں ایجوکیشن کے بہت زیادہ ریفارمز ہم لا رہے ہیں۔ اس میں جو سی ایس صاحب کی جو انیشیٹوز ہے، اس میں آئی ٹی کو انکارپوریٹ کرنے کا ہے کہ بچوں کو آئی ٹی کے حوالے سے جو ہے آگاہ کریں۔ اس کے علاوہ جو ایجوکیشنل جو فیسلٹیز ہے وہ آئی ٹی سے مزین ہو۔ اس میں ہمارے پاس ایل ایم ایس سسٹم ہے، یعنی لرننگ مینجمنٹ سسٹم۔ اس کے علاوہ آئی ٹی انٹرپرینورشپ، اس میں ہم نے یہاں پہ 2 فیسز میں، پہلے ہم نے 16، اس کے بعد 18، اس کے بعد 15 سکولز کو شامل کیا ہے، اس کے بعد مزید 12 سکولز شامل کیے ہیں۔ اس طرح جو ہے ابھی ہمارے جو سی ایس صاحب کا ایک خواب ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، یہاں پہ آئی ٹی پورے سارے جتنے بھی سکولز ہیں ان سب کو ایل ایم ایس میں تبدیل کرنے کا، جس کو ہم اسمارٹ سکولز کہتے ہیں۔ جی اس میں تبدیل کرنے کا جو ہے نا وہ پروگرام ہے، تو اس میں ہم بہت کوشش کر رہے ہیں، اور ابھی 12 سکولز کے جو ہے بلڈنگز بن رہی ہے، باقیوں کے جو ہے اپریٹسز اکوپمنٹس وہ آ چکے ہیں۔ یہاں پہ اسپیس میکر یہ ایک نیا سسٹم ہے جس میں 3D کے اوپر پرنٹ کرنے کا جو سسٹم ہے وہ بھی آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ابھی اس دور میں صرف ٹریڈیشنل جو ہم فارمل ایجوکیشن لے کے جو بے روزگاری کا جو ایک سیلاب آیا ہوا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے لوگوں کے پاس ڈگریز تو ہے لیکن اسکل نہیں ہے۔ تو اسکل کے حوالے سے یہ سب ہم شروع سے ہی ہماری جو کوشش ہے کہ بچے کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ شروع سے آئی ٹی سے، پروگرامنگ سے، اس حوالے سے اس کو اتنا اسکل ہو کہ وہ جو ہے میٹرک کے بعد کمانا شروع کریں، جس طرح باہر ممالک میں اس طرح ہو رہا ہے۔ وہاں پہ آپ ساؤتھ کوریا دیکھیں، آپ یو کے جو ہے نا یورپین کنٹریز کو دیکھیں، جہاں پہ ایجوکیشن سسٹم کو اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک ہی چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں وہ سافٹ ویئر میں اتنے کام کر رہے ہیں، اتنے اپلیکیشنز بنا رہے ہیں کہ وہ اس سے بہت زیادہ ایک عام جو بندہ کماتا ہے ینگ سے کمانا شروع کر رہا ہے۔ بالکل صحیح، اور ہمیں خوشی ہے سر، آپ گورنمنٹ سیکٹر میں آپ جیسے ینگ لیڈرز آگے آ رہے ہیں اور بہت زیادہ ایک ڈسرپٹیو چینج لے کے آ رہے ہیں۔ لیکن ایک شکوہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے اکثر ہمارے سامنے ایک شکوہ آتا ہے اور ایک شکایت آتی ہے کہ ان کو پرائیویٹ سیکٹر کو ایک اہم اسٹیک ہولڈر کے طور پہ کبھی نہیں دیکھا جاتا، یا ایسا ایک سیلف اینڈ ادر کا ایک بیہیویئر نظر آتا ہے ان کو، جیسے ایسے انیشیٹوز جیسے ابھی آپ نے بہت سارے بتائے، ایل ایم ایس کے حوالے سے بتا دیا، اور آئی ٹی کی طرف ایک راغب کر رہے ہیں اس جنریشن کو۔ سو اس میں کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو پرائیویٹ سیکٹر اس کو سائڈ لائن کیا جا رہا ہے، اس پر کیا کہیں گے سر آپ؟ یہ ایک پرسیپشن ہے لوگوں کا، یہ میں اس کو صحیح پرسیپشن نہیں کہوں گا، جو پہلے ایک لوگوں میں ایک ڈیولپ ہو چکا ہے۔ بٹ جب سے میں یہاں پہ آیا ہوں، چونکہ پہلے بھی جیسے آپ خود جانتے ہیں، آپ کے کئی پروگرامز میں آ چکا ہوں، تو میں ہر وقت برملا یہ اعلان کرتا ہوں کہ آپ ہمارے جو ہے نا ہمارے رائٹ ہینڈ ہے، ہمارے اب جو ہے نا دست و بازو ہے۔ اب صرف گورنمنٹ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ پورے جو جس طرح آبادی ہماری بڑھ رہی ہے جس رفتار کے ساتھ، تو گورنمنٹ
گورنمنٹ کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ اگر یہ پرائیویٹ سیکٹر نہ ہو تو ان سب کو ہمارے گورنمنٹ اسکولوں میں ایکوموڈیٹ کریں. ہمارے پاس انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے, ٹیچرس کا مسئلہ ہے, ہیومن ریسورس کا ایشو ہے. تو اس وجہ سے ہم ہمیشہ آپ کو ہمارا جو ہے نا اپنا ایک پارٹ اینڈ پارسل سمجھتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے ابھی بھی پرائیویٹ اسکولس کو کوئی بھی ہمارا وہ ہو, کوئی ایونٹ ہو, کوئی پروگرام ہو, اس میں ہم یقیناً ضرور ہم ان کو موقع دے رہے ہیں, انوائٹ کر رہے ہیں. بٹ آپ لوگوں کا جو ایک وہ ہے وہ ایک وجہ ہے ایک لحاظ سے کہ جہاں پہ بجٹ ہماری ایکٹیویٹی ہوتی ہے, مثال کے طور پر کوئی ٹریننگ ہوتی ہے جہاں پہ بجٹ انوالو ہوتا ہے, وہاں پہ ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا جب تک ہائی اپ سے ہمارے پاس اپروول نہ ہو اس وقت تک ہمارے لیے ایشو آتا ہے. بٹ یہ کہ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں, یہاں پہ ایک PHC ادارہ ہے, اس کے علاوہ ایک دو اور ادارے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹرز کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں ہمارے تھرو. تو ہم انٹرنیشنل یا نیشنل لیول کے جو ادارے ہیں ان کے کولیبریشن میں ہم ہمیشہ آپ لوگوں کو اپنا حصہ اسی لحاظ سے دیتے ہیں جتنا آپ لوگوں کا شیئر بنتا ہے. بٹ گورنمنٹ میں بھی ہم انشاءاللہ ہمارے ہائی اپس کو ہم یقیناً موٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ٹائم میں ہماری کوئی بجٹڈ ایکٹیویٹی ہو اس میں بھی پرائیویٹ سیٹ اپ کو جو ہے نا ضرور موقع دیا جائے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے NGO گرانٹ کے لحاظ سے تھوڑا سا ہی, لیکن اس کے ہم بجٹ کو بڑھانے کے لیے بھی اس دن بھی آپ کے سامنے بات ہوئی تھی, ہم نے اسپیکر صاحب کو بھی ہم نے ریکویسٹ کیا تھا کہ وہ اس بجٹ کو انہانس کرائیں سو دیٹ کہ آپ کے لیے جو ہے نا آپ کے اسکول کے ایڈمنسٹریشن میں آپ کے اسکول کے اخراجات کو جو ہے نا میٹ کرنے میں آپ کے لیے کافی مدد حاصل ہو. بالکل سر, یہ بالکل آپ نے کلیئر کیا تھا, لیکن اگین ہمارے ناظرین کے لیے میں چاہ رہا تھا کہ اس کو مزید آپ الابریٹ کر لیں. ایک اور اہم مسئلہ فیصل صاحب, بہت زیادہ ایمرجنگ مسئلہ ہے اور ایک ڈائلیما ہے ہمارا GB میں ان جنرل اور غزر میں, جہاں ہم ہیں ان پرٹیکولر نقل کا ایک رجحان بڑھتا جا رہا ہے اور ایک عجیب لیول تک بڑھتا جا رہا ہے, اور کہیں نہ کہیں بلکہ زیادہ تر ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں. اسکول لیڈرز, چاہے پرائیویٹ سیکٹر کے ہو یا گورنمنٹ سیکٹر کے ہو, ٹیچرز, ہم ان مارکس کو اپنے بچوں کو مارکس دلانے کے لیے ہم خود اپنے بچوں کو اس دلدل میں دھکیل رہے ہیں, اور ہم خود ایک پلانٹڈ منصوبے کے ذریعے ہم چیٹنگ کو فروغ دے رہے ہیں. کیا کہیں گے اس کو, کس لعنت سے کیسے ہم جان چھڑا سکتے ہیں, کیا اسٹریٹجی ہم ڈیولپ ہمیں کرنی چاہیے گورنمنٹ کو, پرٹیکولر آپ کے ادارے کو سر؟ جی بالکل, آپ نے بہت ہی اہم نقطہ اٹھایا ہے. یہ ایک بہت ہی ایک لعنت ہے ایجوکیشن سسٹم میں. اگر ہم اس کی بات کریں, بینگ اے پروفیشنل پرسن, میں تو اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں کہ اگر بینگ اے ہیڈ میں نے کام کیا ہے, مختلف پورٹ فولیوز پہ میں گلگت میں بھی کام کر چکا ہوں, GB لیول پہ بہت کام کیا, آپ سب کو پتہ ہے. تو میں تو اس پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ کوئی پروفیشنل بندہ ہو, ہیڈ ہو, اور وہ اپنے رزلٹ کو امپروو کرنے کے لیے جو ہے نا, لیکن ایک آپ کی بات ہے کہ بدقسمتی ہے. اس حوالے سے میں خود بھی بہت ہی زیادہ اس میں وہ ہوں, پریشان بھی ہوں, اور اس کے حوالے سے میں نے ہمارے سیکرٹری صاحب کے ساتھ بات بھی کی تھی. اس دن میٹنگ ہوئی تھی, اس میں بھی میں نے یہ ہائی لائٹ کیا تھا, چونکہ ابھی فیڈرل بورڈ والوں نے ایک ٹوٹل پورا جو ہے نا رسپانسبلٹی جو ہے وہ ریسٹ کیا ہے آن دا شولڈر آف دا ایگزامینر یا سپرنٹینڈنٹ. اب سپرنٹینڈنٹ بالفرض اگر ایک پروفیشنل بندہ آتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر کیونکہ تو وہ تو کوئی بھی بندہ آ سکتا ہے اور اس کو کوئی بھی انفلوئنس کر سکتا ہے. وہ ایک ٹیچر ہوتا ہے, سمپل ٹیچر ہوتا ہے, تو اس کو کوئی DDO انفلوئنس کر سکتا ہے, کوئی ڈپٹی ڈائریکٹر انفلوئنس کر سکتا ہے. تو اس حوالے سے میں نے اپنے ریزرویشنز کا اظہار کیا تھا. تو اس حوالے سے جو ہے ہمارے سیکرٹری صاحب نے بھی بہت ہی جو ہے نا اس میں پرو ایکٹیو وہ رول دکھایا. انہوں نے کہا اس کو بالکل کرب ہونا چاہیے, اور ہم نے چیئرمین کے لیے جو فیڈرل بورڈ کا جو چیئرمین ہے اس کے لیے باقاعدہ ہم نے لیٹر بھی ڈرافٹ کیا ہے. اس میں ہم نے یہ ریکمینڈ کیا ہے کہ ایکسٹرنل چیک اس کے اوپر بہت لازمی ہے سر, کہ ایک سپرنٹینڈنٹ کے علاوہ ہمارے جو ہے نا اس میں ہم اس طرح کر سکتے ہیں کمیٹی ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابھی آپ لوگوں کا ایسوسیشن کا وہ بھی ہے, ایک سسٹم ہے پورا ایک پرائیویٹ اسکول نیٹ ورک کا. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس سے بھی جو پروفیشنل جو بہت فیئر قسم کے لوگ ہیں اسٹیٹ, ان کا, اور ہمارے ایجوکیشن کا جو ہمارا اپنا سسٹم ہے اس میں بھی جو فیئر لوگ ہیں ان کی کوئی ایک ایسی کمیٹی ہو جو مختلف جگہوں پہ سرپرائز وزٹ کریں اور رپورٹ کریں, اور ان کو باقاعدہ الاؤ کیا جائے فیڈرل جو ہے نا بورڈ کی طرف سے. تو انشاءاللہ اس پہ ہم مل کے ہم اس پہ کام کریں گے. یقیناً جب تک ہم معیاری تعلیم نہیں دیں گے قوم کو, صرف کوانٹیٹیو اور وہ بھی نقل جیسے چیزوں پہ, ایک دھوکے کی بات ہے کہ آپ کے پاس ڈگری ہے لیکن قابلیت نہیں ہے. اسی وجہ سے جب بھی ہم ٹیسٹ لیتے ہیں, جب بھی کوئی نوکری کے لیے ٹیسٹ ہوتا ہے, لوگ اپیئر ہوتے ہیں, تو آپ جو ماسٹرس لیول کا جو بندہ ہوتا ہے اس سے جو پیپر ہم دیتے ہیں اس پہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کیا لکھے گا,
तमरकुज़ के जो है ना लेवल वो इंटरमीडिएट लेवल से भी डाउन होता है। इसी वजह से बेरोज़गारी फैलने की वजह भी है कि हमने क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर फोकस नहीं किया है। जब क्वालिटी एजुकेशन किस तरह आएगा, उसके लिए तो सबसे पहले ये कि फेयर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम कंडक्ट का इशू। जी बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच फैसल साहब, आपसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता है और हमें उम्मीद है कि जब तक आप यहाँ हैं, और हम चाहेंगे कि आपका स्टे यहाँ गज़र में और प्रोलॉन्ग हो जाए, और जब तक आप यहाँ हैं आप ऐसे स्टेप्स लेंगे और इंशाल्लाह हमारी आने वाली जनरेशन को आप इस दलदल से भी निकालेंगे और बहुत सारा एक डायरेक्शन देंगे हमारी आने वाली जनरेशन को। सो थैंक यू सो मच सर आपकी आमद का, आपने हमें टाइम दिया। जी नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और आइंदा इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने मेज़बान हैदर यूसुफ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।